بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو اس درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے میں تمہیں کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کا خیال رکھو اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اور جب مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو، اور اس بات کو جان لو کہ اگر تمام مخلوق بھی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہیں اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، اور اگر سب مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ اس حدیث کو جو ہے امام ترمذی نے اس حدیث کو جو بیان کیا۔ اس کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو سکھائی ہیں، جو صحابی ہیں، یہ صرف انہی کو نہیں ہے بلکہ تمام امت کے لیے ایک سبق ہے، تمام امت کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی اللہ کے جتنے حقوق اللہ نے بیان فرمائے ہیں ان تمام حقوقوں کو جو ہے جان کر اس پر عمل کرنا، اس کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کی حفاظت کرنا، مطلب اس پر عمل کرنا، اس کو نہ چھوڑنا، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے حقوق کی حفاظت ہو گئی۔ یعنی جتنے بھی حقوق ہیں ان سب کو جان کر جو ہے اس پر عمل کیا جائے، یہ جو ہے اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنا ہوگا۔ اور جب تم اللہ کے حقوق کو اس پر عمل کرو گے، اس کی پیروی کرو گے، اس کی اتباع کرو گے، اللہ کے کہنے کے مطابق زندگی گزارو گے تو اللہ بھی تمہاری حفاظت کرے گا، مطلب تمہیں ہر مصیبت سے اللہ حفاظت کرے گا، ہر پریشانی سے باہر نکالے گا، ہر مصیبت سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کے کہنے کے مطابق اللہ سے ڈر کر تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ دکھاتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، اس کی ہدایت فرماتے ہیں۔ اور تعالیٰ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک بات فرمائی کہ تم اللہ کا خیال رکھو، یعنی اللہ کا ذکر ہمیشہ رکھو، ہمیشہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا ورد ہو، اللہ کا دھیان ہمیشہ ہو، اللہ کو نہ بھولے، ہر حال میں جو ہے اللہ کو یاد کرے تو کیا کرو گے؟ تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، مطلب جو ہے اللہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا اس وقت جب کہ تم اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے رہو گے۔ اور ایک بات بتائی کہ جب تم مانگو تو صرف اللہ ہی سے مانگو، اس کے اندر وحدانیت صاف جھلک رہی ہے کہ اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، صرف اللہ ہی سے مانگا جائے، صرف اللہ ہی سے مانگا جائے۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ کی جوتے کی رسی، جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے تو اس کو بھی اللہ سے مانگ لیا جائے، اس سے بھی وہ بات بھی اللہ سے شیئر کی جائے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہو، بڑی سے بڑی پریشانی بھی ہو تو صرف اور صرف اللہ ہی سے اپنی پریشانی کا حل ڈھونڈ لیں، اللہ ہی سے اپنی پریشانی کا حل مانگیں۔ تو جب بھی مانگو تو اللہ ہی سے مانگو۔ اور اسی طرح فرمایا جب مدد طلب کرو تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرو، استعانت کرنا ہو، مدد طلب کرنا ہو، کسی چیز کے اندر مدد چاہیے ہو، کسی مصیبت میں گھرے ہوئے ہو تو اسے باہر نکلنے کے لیے راستہ چاہیے ہو تو صرف اللہ ہی سے مدد مانگیں، اللہ ہی سے جو ہے اس کا تذکرہ کریں، اس مصیبت کا تذکرہ کریں اور اس سے نکلنے کا راستہ اللہ ہی سے مانگیں، تو اللہ ہی ہے جو آپ کو ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ بتائے گا۔ اور اس میں اور ایک بات بتائی کہ اللہ کی وحدانیت کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تمام مخلوق بھی تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ کریں، دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہیں، جنات ہو، انسان ہو، چرند پرند ہو، جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ تمام مل کر تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ کریں
تو اتنا ہی تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے. اور کوئی پوری مخلوق مل کر تمہیں مالدار بنانا چاہے تو تمہیں اتنی ہی دولت ملے گی، اتنا ہی مال ملے گا جتنا کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے. اس کے علاوہ تمہیں ایک پیسہ بھی زیادہ نہیں مل سکتا. اس بات پر یقین ہونا ضروری ہے. اور ایک بات بتائی کہ پوری دنیا کی تمام مخلوق مل کر تمہیں اگر نقصان پہنچانا چاہے، مخلوق کے اندر تمام آ گئی، جنات ہو، انسان ہو، چرند پرند ہو، دنیا کے جتنی مخلوقات ہیں اللہ کی، وہ تمام مخلوق مل کر جو ہے اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے. اب یہاں پہ ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ تقدیر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، چاہے وہ اچھی چیز ہو، چاہے وہ تقدیر کے اندر ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہو یا برا ہوتا ہو، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ہی کی ذات کی طرف سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر کسی انسان کا، کسی جنات کا یا کسی اور چیز کا، کسی مخلوق کا جو ہے ہاتھ نہیں ہوتا. یہ صرف اور صرف اللہ ہی نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے. تمام مخلوق مل کر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے، تمام مخلوق مل کر ہمیں جو ہے کچھ نقصان پہنچانا چاہے، جانی نقصان ہو، مالی نقصان ہو، کسی طرح کا نقصان ہمیں پہنچانا چاہے تو صرف اتنا ہی نقصان ہمیں پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں نقصان لکھا ہوا ہے. تو تقدیر پر جو ہے ہمیں ایمان لانا ضروری ہے. اس کے بغیر جو ہے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ہمارا اسلام مکمل نہیں ہوتا. جو تقدیر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، چاہے وہ بری ہو چاہے وہ اچھی ہو. برا ہمارے ساتھ برا ہوتا ہو یا اچھا ہوتا ہو، وہ صرف اور صرف جو ہے اللہ ہی کی ذات کی طرف سے ہوتا ہے. اس پر یقین ہونا ضروری ہے. اور آخر میں کہہ دیا کہ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، یعنی اس کے بعد جو ہے تقدیر کے اندر اور کوئی چیز لکھی نہیں جائے گی اور کوئی چیز مٹائی نہیں جائے گی. یعنی اللہ نے ہمارے تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہو کر رہے گا. اللہ نے ہمارے تقدیر کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سب ہو کر رہے گا. اس کے علاوہ کوئی چیز جو ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی. تو اس بات پر یقین ہونا ضروری ہے، اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنا ضروری ہے. اس حدیث کے اندر بہت ساری چیزیں ہم نے جان لی کہ سب سے پہلے کہ اللہ کے حقوق کی پابندی کرنا چاہیے، اللہ بھی ہماری حفاظت کرے گا. اور اسی طرح ہر حال میں جو ہے اللہ کو ڈر کر زندگی گزارنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا یاد کرنا چاہیے، اللہ کی یاد ہمیشہ ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر ہر مجلس میں ہونا چاہیے. تو کیا ہوگا؟ اللہ ہمیشہ ہمارا ساتھ ہوگا، اللہ کو ہم اپنے سامنے پائیں گے، مطلب اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوگا. اور ایک بات بتائی کہ جب بھی مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگیں، اور جب مدد طلب کرنا ہو تو صرف اور صرف اللہ ہی سے مدد طلب کریں. اور دنیا کے تمام مخلوق مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا کہ ہمارے تقدیر میں اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے. اور اسی طرح نقصان کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ نے جتنا تقدیر میں لکھ دیا ہے اتنا ہی نقصان ہمیں پہنچے گا. اس کے علاوہ کوئی دنیا کے مخلوق ہمیں اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ ساری چیزوں پر جو ہے ہمیں یقین ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.